بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا دردناک باب ہے جو شاید قیامت تک اس کا درد کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا کہ جس پر صرف انسانیت نہیں روئی بلکہ عرش بھی رویا، پتھر بھی روئے، زمین کے ذرات بھی روئے، درخت بھی روئے، چرند پرند حیوانات سب رو پڑے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا ظلم چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ کیا ظلم ہے اور کیا وقت ہے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس نبی کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں اور جن کے ذریعے جنت کی طلب رکھ کے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعوے دار سمجھتے ہیں، آج وہی ان کو پیاس میں ڈبو کر بیٹھے، 3 دن سے پیاسے، وہ کہ جن کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گلی سے گزرتے اور امام حسن و حسین رو رہے ہوتے تو سرکار فرماتے، فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہیں چپ کروائیں، یہ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار اتنی محبت فرماتے، اور آج 3 دن گزر گئے کربلا میں، وہ جن کا پانی محتاج ہے، نعمتیں جس دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی ہیں، وہ آج ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ کیا وقت تھا کہ جناب سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، آپ کی صاحبزادی جناب سیدہ زینب، امام علی مقام کی زوجہ، آپ کا جناب علی اصغر معصوم 6 ماہ کا اصغر، اور آپ کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ معصومہ جو چھوٹی سی عمر میں جناب سکینہ اور سکینہ بھی آپ کا نام آیا، کہ وہ پیاس سے بلک رہی ہیں، اور آپ کے بھائی جناب حضرت عباس علمدار عرض کرتے ہیں، آقا مجھے حکم دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں پانی لاؤں، مگر آپ اجازت نہیں دے رہے۔ پھر ایک وقت میں آپ نے بڑی ریکویسٹ کی تو آپ نے اجازت دی، تیار کیا، بھائی کو دستار بندھائی۔ جب جانے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا، عباس، آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار کہا کرتے تھے، اے میرے سردار۔ آپ نے فرمایا، عباس آج تو بھائی کہہ دو، لیکن آپ نے عرض کی، ہم ہمیشہ آپ کے غلام ہیں اور آپ ہمارے سردار ہیں۔ امام حضرت غازی عباس علمدار، میرے مصطفیٰ کا شیر نکلا، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کتنے جو ہے وہ یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا شیر اور میرے علی کا شیر دریائے فرات پہ پہنچ گئے۔ حضرت غازی عباس، آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا، چلو بھر کے پانی پینے لگے، تو پھر خیال آیا کہ ابھی تو سکینہ بھی پیاسی ہے، ابھی تو میری بہن زینب بھی پیاسی ہے، امام علی مقام بھی پیاسے ہیں، تو میں پانی کیسے پی لوں؟ چلو پانی کا پھینک دیا۔ اور بعض روایات نے یہ بھی کہا کہ گھوڑے کو حکم دیا کہ گھوڑے تو پی لے، تیرا کیا قصور ہے؟ تو گھوڑے نے بھی زبان حال میں کہا ہوگا کہ ہم وفاداروں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، کہ وفا جن کی گلی کی لونڈی ہے، اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، واپس پلٹے۔ یزیدیوں نے حملہ کیا کہ یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہر طرف سے آپ پر برسات ہو رہی ہے تلواروں کی، نیزوں کی، اور حضرت عباس کا ایک بازو کٹا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لے لیا، دوسرا بازو کٹا تو آپ نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب گھوڑا دوڑا رہے ہیں، بالآخر انہوں نے کہا کہ مشکیزے پہ تیر برساؤ۔
جب تیر برسائے گئے مشکیزہ پھٹ گیا، امام حضرت غازی عباس گر گئے، اور جب گرے اور آپ شہید ہو گئے تو آواز آئی اے حسین، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ گئے، آپ کی چیخ نکلی، خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے اور جا کر اپنے شیر بھائی کا لاشا اٹھایا۔ جب وہ لاشا کربلا کے میدان میں ان خیموں میں پہنچا تو وہاں پر کورام مچ گیا کہ میرے مصطفیٰ کا شیر اپنی قربانی دے آیا مگر پانی نہیں پہنچ سکا۔ زبان حال میں وہ شرمندگی تھی کہ پانی نہیں پہنچا۔ پھر پے در پے یہ شہادتیں ہوتی رہیں، یہ جنگ چلتی رہی۔ علی اکبر جناب امام علی مقام کے صاحبزادے، جنہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا کہ آپ کی شکل و صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مماثلت رکھتی تھی، انہوں نے عرض کیا ابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ لڑتے لڑتے آپ نے کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا اور پیاس نے تڑپایا، تو پھر آپ واپس آئے خیمے میں اور کہنے لگے ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ان سارے یزیدیوں کو مٹا دوں۔ تو آپ نے فرمایا اے اکبر پانی تو نہیں ہے، مگر جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو میرے مصطفیٰ ہمیں اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی اکبر کو اپنی زبان چسوائی اور پھر آپ واپس گئے۔ آپ نے کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا اور ایک ملعون نے آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور گرے۔ جب گرے تو آپ نے آواز دی اے ابا جان یا اباتا، تو حضرت امام علی مقام دوڑے۔ جب آپ اس حضرت علی اکبر کے جسم سے نیزہ نکال رہے تھے تو حضرت ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب گئے تھے تو امام حسین کے بال سیاہ تھے، اور جب اپنے جواں بیٹے کا لاشا اٹھایا تو حسین کے بال سفید ہو گئے۔ کمر جھک گئی امام علی مقام کی، آپ کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ جب آپ اپنے بیٹے کو لا رہے تھے اتنا کڑیل جوان کہ حسین سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا، آدھا لاشا زمین پر گھسیٹتے ہوئے پاؤں امام علی مقام اپنے بیٹے کو لا رہے ہیں، تو کیا کیا درد بیان کریں۔ کوئی ایک ظلم تھا جو میرے مصطفیٰ کی آل پر نہ ہوا۔ امام علی مقام نے شہادت جو ہے وہ شہادت نصیب ہوئی۔ پھر اس قافلے کو جب شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، دمشق کے بازاروں میں لے جایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں لے جایا گیا، تو لوگوں کو کہا قیدی آئے ہیں، اور وہ قیدی آئے ہیں جو حکومت کے باغی تھے، تو باغیوں کو جو ہے وہ قیدی کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور شہداء کے سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے قیدی آئے ہیں۔ ایک عورت نے آ کے جناب سیدہ زینب کو کھجور اور پانی دیا اور کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے، دعا بتا ہم تیرے لیے کیا دعا کریں۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیں کہ میں کسی دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باندھی ہوا کرتی تھی، اور آپ کے شہزادے تھے امام حسین اور حسن اور سیدہ زینب، چھوٹے تھے، عرصہ ہو گیا، دعا کریں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے، میں انہیں دیکھ سکوں۔ تو مجھے سیدہ پاک نے یہ وصیت کی تھی۔ میں نے جب الوداع کرنے لگی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، تو سیدہ کائنات نے مجھے فرمایا تھا کہ جب کبھی قیدی آئیں تو ان کی خدمت کرنا، تو آپ دعا کر دیں، وہ اب بڑے ہو گئے ہوں گے، میں ان کی زیارت کا لطف۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، آپ نے فرمایا اللہ نے تیری دعا قبول کی ہے، میں زینب ہوں اور وہ جو سر نیزے پہ کھڑا ہے وہ حسین کا ہے۔ تو گلیوں بازاروں میں قیدی بنا کر گھمایا گیا ان کو جنہیں جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دربار یزید میں جب قافلہ پہنچا تو یزید نے فتح کا جشن منایا، اور امام علی مقام کا سر مبارک اس ملعون کے سامنے پڑا تھا، اس نے چھڑی مار کر اپنی فتح کا کرنے لگا تو سیدہ زینب پکار اٹھی۔ آپ نے فرمایا خبردار میرے بھائی کے ہونٹوں پہ چھڑی مت مارو۔
تو سیدہ زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، میرے نبی کا شیر للکار کر بول رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے علی بول رہا ہے۔ آپ نے جب نگارے بج رہے تھے تو آذان کی آواز آئی تو سید زینب نے فرمایا، یزید تیری فتح کے نگارے ختم ہو جائیں گے اور یہ اذان میرے بھائی حسین کی فتح کا نگارہ ہے اور یہ قیامت تک بجتا رہے گا، یہ قیامت تک فتح رہے گی۔ احباب ذی وقار، یہ دردناک کہانی ہے جو شاید درد دل رکھنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ظلم ایسا نہیں تھا۔ آج کا تاریخ دان باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو آل رسول پر نہ ڈھایا گیا ہو، مگر یہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا بھی انہی کا خاصہ تھا، انہی کی مقام تھا اور انہی کی عظمت تھی۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت و مودت عطا فرمائے اور کربلا والوں کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔